رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنو تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو، چاہے سٹیا کا رہنے والا ہو یا اور کہیں کا رہنے والا ہو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو سکتا ہے کبھی اس بھائی والے رشتے میں درار آ جائے، اس بھائی والے رشتے میں کبھی کچھ خرابی آ جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ عمل میں گڑبڑی ہے اصلاح کر دو، عبادت میں گڑبڑی کر رہا ہے کوئی اصلاح کر دو، تو مسلمانوں کے لیے لفظ اصلاح استعمال ہے۔ اور چلیے میں پھر آپ کو دکھا دوں دعوت آپ کیسے دیں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اٹھائیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ارے دیکھیے دعوت کا طریقہ کیا ہے، تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، قرآن سے دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نمبر 1، والموعظۃ الحسنہ، نمبر 2، وجادلہم باللتی ہی احسن، نمبر 3۔ گاڑی تھوڑا اسپیڈ چلے گی، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا۔ دعوت و تبلیغ کے 3 طریقے بتائے گئے یہاں پر، 3 طریقے۔ کیا؟ جب آپ کسی کو دعوت دیں گے، جب آپ کسی کو شریعت کی باتیں بتائیں گے، تو جانتے ہیں سامعین میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کم پڑھے لکھے ہوں گے، نارمل لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، تو آپ ان کے سامنے دلائل کا بھرمار لے آئیں لیکن وہ اتنا سمجھے گی نہیں۔ آپ ان کے سامنے سیدھی سیدھی تقریر، نارمل تقریر آپ ان کے سامنے کر دیجئے، جہنم کی عذابات کا تذکرہ آپ ان کے سامنے کیجئے، جنت کی نعمتوں کا آپ تذکرہ ان کے سامنے کیجئے۔ یہ ہے موعظۃ حسنہ، غور کر کے سنیے گا، یہ کیا ہے؟ موعظۃ حسنہ۔ ایک طریقہ ہو گیا۔ نمبر 2 طریقہ، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے، ایجوکیٹڈ ہوں گے، جن کے اندر علم ہے، تو جب آپ ان کے سامنے شریعت کی باتیں پیش کریں گے، قرآن کی باتیں پیش کریں گے، حدیث کی دعوت پیش کریں گے، تو آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ سے کچھ سوالات کریں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان سوالوں کے جواب بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ تم ان سوالوں کے جواب دو۔ یہ 2 طریقہ ہو گیا۔ نمبر 3 طریقہ، آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے کھوپڑی میں جلدی بات گھستی نہیں۔ غور کر کے سنیے گا، جن کے کھوپڑی میں جلدی بات گھستی نہیں ہے، وہ اعتراضات کریں گے، آپ سے سوال کریں گے، آپ سے لڑیں گے، مناظرے پر اتر آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، تو اللہ کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ، اے مولوی، اے دائی، تم بھی ان کے ساتھ لڑو، لیکن لڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہاتھ اٹھاؤ۔ لڑنے کا طریقہ اللہ نے کیا کہا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے تم ان سے لڑو۔ ان سے لڑو تو قرآن سے لڑو، لڑو تو دلائل سے لڑو، لڑو تو حدیث سے لڑو۔ ایسا نہ ہو کہ گالی گلوچ ہو، ذاتیات پر حملہ کرے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ۔ سنیے، میں ایک حدیث 5 منٹ میں مختصر بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول کیسے دعوت دی ہے، تھوڑا سیکھ لیجیے۔ جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے محمد اب اعلان تم اسلام کی دعوت کو عام کرو۔ سکھیا والوں سنو، جب مکے میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، سنکھیاں کم تھی مسلمانوں کی، تو اللہ کے رسول چپکے سے جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے طرف سے جب آرڈر آیا، اے محمد اب چپکے سے اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان، آپ
صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ صفا. میں 5 منٹ میں مختصر بتا کے اپنے اصل موضوع پر آ رہا ہوں. دعوت و تبلیغ کا طریقہ دیکھیے. اللہ کے رسول اس پہاڑ پہ چڑھ گئے، لیکن پہلے ایک چیز سن لیجئے سکھیا والوں، اس پہاڑ پر جلدی کوئی چڑھتا نہیں تھا، لیکن جب کوئی چڑھ جاتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ آج کوئی امپورٹنٹ بات ہے، ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے، یعنی کوئی خاص بات ہی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے لوگ اعلان کرتے تھے. جب اللہ کے رسول اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، آپ نے تمام قبیلے والوں کو نام لے لے کر کے بلایا. اے سکھیا والو سنو سنو، اے پٹرہا والو تم بھی سنو، اے ڈمریا والو تم بھی سنو، اے خالد ابن ولید کے قبیلے کے رہنے والو تم بھی سنو، اے ام سلمہ ایک مدرسہ ہے ادھر کے قبیلے کے رہنے والوں تم بھی سنو. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس زمانے میں جو قبیلے تھے اللہ کے رسول ان کا نام لے لے کر کے بلاتے تھے. اللہ کے رسول نے ہر قبیلے والوں کا نام لے لے کر کے بلایا. فلاں قبیلے والوں تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والوں تم بھی سنو، اے فلاں قبیلے والوں تم بھی سنو. جب اللہ کے رسول نام لے لے کر کے بلائے اور لوگوں کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ ارے یہ تو محمد کی آواز ہے، محمد ابن عبداللہ، چونکہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، یہ محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ جو بیمار تھے، جو بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، انہوں نے اپنے بدلے میں کسی اور کو بھیج دیا. ارے جاؤ جاؤ جلدی سنو، آج محمد نے بلایا ہے، ضرور کوئی امپورٹنٹ بات ہے، جلدی جاؤ جلدی جاؤ. اپنے بدلے میں کسی اور آدمی کو بھیج دیا. اب سنیے سکھیا والوں، یہاں سے غور کرنے کی بات ہے. جب لوگ جمع ہو گئے، اب یہاں سے غور کر کے سنیے. اللہ کے رسول نے کہا، اے مکے کے قبیلے والوں سنو، میں اونچی جگہ پر ہوں، تم لوگ نیچے بیٹھے ہو. جو بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ چیز تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. اے مکے کے لوگوں، اگر محمد ابن عبداللہ یہ کہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو بہت ہی جلد تمہارے اوپر حملہ کرے گی رات کو، تو کیا تم لوگ مجھے سچ مانو گے؟ سکھیا والو بتاؤ، یہ کوئی دعوت ہے؟ دعوت ہے یہ کوئی؟ نہیں، یہ کوئی دعوت نہیں ہے. یہ طریقہ دیکھیے اللہ کے رسول سکھا کر کے گئے ہیں. جب آپ کسی کو دعوت دیں گے تو پہلے آپ ان کے دل میں آپ گھر بنائیے، ان کے دل کو